شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی لڑکی اور روزگار کی ملنے کا انتظار کرتا ہوا لڑکا دونوں ایک ہی کرب سے گزرتی ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہو۔ بات کی اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کی اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ انسان کو اپنی عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنی مال کا کچھ حصہ اللہ کے راہ میں دیکھ کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنی بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، بدی، دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالی سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ میرے رب کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے۔ سب کچھ دیکھ کر بھی کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا۔ صحیح کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یہ جو دنیا کی دندی ہے یہ نفس اور شیطان کی پندی ہے۔ سب سے پیار کرو، صرف چند لوگوں پر بھروسہ کرو اور غلط کبھی کسی کے ساتھ بھی مت کرو۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے رکھے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کی حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بھوکی کی پیٹ میں ایک لقمہ جانا یا کسی محتاج کی حاجت روائی کرنا میرے خیال میں مسجد بنانے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ ساری پرفیوم کی خوشبو ایک طرف اور ماں کی دوپٹے کی خوشبو ایک طرف۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہو۔ جو لوگ اپنی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسی لوگوں کی مشتاق ہے۔
جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا، جب آپ معراج تشریف لے گئی تھی، جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی، جب حضرت علی کی نماز قضا ہو رہی تھی، جب بی بی فاطمہ کی سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ عورت کے لیے شرم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جو شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے بازار سے تحفہ لے کر جاتا ہے، وہ ایسے شخص کی مانند ہے جو ضرورت مندوں کی طرف صدقہ اٹھا کر لے جاتا ہے، اور تحفے لڑکوں سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے مال کہاں سے ملا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہاری دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جس طرح موتی کے لیے صدف، جوہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے پردہ، حجاب ضروری ہے۔ عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے: مال، دین و ایمان، حسن و جمال، اچھا نسب۔ مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتا ہوں، تم دیندار نیک عورت سے شادی کیا کرو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کی بات تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے، تو تم کبھی بھی اپنی حال پر نہیں رو گے۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کی ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرنے کی بات توبہ میں ٹال مٹال کرتی ہے، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے۔ اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔ جو عورت تم پر عاشق تو ہوتی ہے مگر ظاہر نہیں کرتی، وہ تمہیں دیکھ کر یہ 3 حرکات ضرور کرے گی۔ تمہیں دیکھ کر اپنی چال بدل لے، خوشی کا اظہار کرے، خواہ مخواہ مسکرائے۔ محبت ایسی درد سے نوازتی ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی جسم کی ٹکڑی کر دی جائے تو بھی آپ درد کی وہ شدت نہیں محسوس کر سکتے جو آپ کی چاہنے والوں کی لہجے بدلنے سے آپ کو ہوتی ہے۔ جانتے ہو عشق کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد دعاؤں میں رو رو کر مانگنا۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاہی ہے، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ کنجوس کو آرام نہیں، حسد کرنے والوں کو خوشی نہیں، بادشاہوں میں وفا نہیں، جھوٹا بہادر نہیں، بے وقوف آقا نہیں۔ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔